آج کا جو اقتباس ہے ان نصیحتوں میں سے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن، اے ابو ذر جنازوں کے وقت، جنگ کے وقت اور قرآن کی تلاوت کے وقت اپنی آوازوں کو دھیما رکھے، آہستہ رکھے، نیچا رکھے۔ یا ابا ذر اذا تبعت جنازة فلیکن عقلک فیہا مشغولا بالتفکر والخشوع واعلم انک لاحق بہ۔ اے ابو ذر جب تم کسی جنازے کے پیچھے چل رہے ہو تو اس وقت تمہاری جو عقل ہے، تمہارا دماغ اور تمہاری فکر اس جنازے کی طرف متوجہ رہے اور اس کی طرف اور موت کے بارے میں تم سوچتے رہو، اور عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ چلے جنازے کے پیچھے، جان لیجئے کہ تم ان کے ساتھ، اس جنازے کے ساتھ، اس کے ساتھ ملحق ہونے والے ہو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر اعلم ان کل شیء اذا فسد فالملح دواؤہ، کہ ہر شے کو فاسد ہونے سے، خراب ہونے سے، گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نمکین پانی میں یا اس میں کوئی چیز رکھی جائے تو وہ بہت دیر تک صحیح رہتی ہے۔ فرمایا کہ چیزوں کو فاسد ہونے سے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے نمک اس کی ضرورت ہے اور نمک اس کی دوا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْمِلْحُ فَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ، لیکن اگر خود نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ خُلْقَيْنِ الضِّحْكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ، دو خصلتیں ناپسندیدہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک بغیر تعجب کے ہنسنا، یعنی بغیر ایسی کوئی بات کے کہ جو بہت زیادہ انسان کے لیے تعجب آور ہو اور اس پر انسان کا ہنسنا اس کے بغیر، وَالْكَسَلَ مِنْ غَيْرِ سَهْوٍ، اور جان بوجھ کر سستی اختیار کرنا، اس سے تم بچو۔ یا ابا ذر رکعتان مقتدستان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاح، فرماتے ہیں کہ دو رکعتیں ایسی جو فکر کے ساتھ ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھی جائیں، وہ رات بھر اس عبادت سے بہتر ہے جن میں انسان کا دل غافل ہو۔ بغیر توجہ کے، غفلت کے ساتھ، بغیر سوچ اور فکر کے ساری رات کی عبادت سے وہ دو رکعت جو انسان سوچ و فکر کے ساتھ انجام دے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو غفلت یعنی ایسا انسان جو جاگ رہا ہے لیکن اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کہاں اس نے جانا ہے، کدھر پہنچنا ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل غافل ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ غافل انسان ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ظاہراً میں جاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کچھ عوامل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت سے بیدار کرتی۔ اس میں سے ایک موت ہے جو انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے، ہوشیار کر دیتی ہے۔ جیسے انسان نیند سے بیدار ہو جائے، ایک دم کوئی آواز سنتا ہے یا کوئی اس پر کوئی پانی پھینک دے تو وہ مثلاً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اسی طرح سے بعض دفعہ ایسے حوادث، ایسے واقعات، ایسے معاملات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں جو اسے بیدار کر دیتے ہیں، غفلت سے بیدار کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک موت ہے۔ وائے ہو انسان پر کہ اس کو موت بھی بیدار نہ کر سکے،
تو اس لیے فرمایا ہے کہ جب تم کسی جنازے پر جاؤ تو اولاً کیا ہے کہ خاموش رہو، لیکن اگر کوئی بات کرتے تو وہ بھی کیا کرے، آہستہ کرے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھے۔ اس طرح جنگ کی حالت میں، اور تیسرا بتایا قرآن پڑھتے ہوئے۔ آواز بلند آواز ویسے بھی بری آواز ہے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا، اونچی آواز کرنا، فرماتے ہیں یہ ویسے ہی برا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھو، دھیما رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ سب سے جو بری آواز ہے وہ کیا ہے، وہ گدھے کی آواز، یعنی اونچی اونچی آواز یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ہمارا جو زیادہ تر پاکستانیوں کا کلچر ہے وہ یہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، بعد دفعہ دو آدمی یا پھر باتیں کرتے جیسے لڑ رہے ہو، ایسے لگتا ہے دور سے سنے کہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ زور زور سے، بلند آواز سے، اونچی اونچی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی، اور یہ جو نصیحت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی یہی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ خصوصاً جنازے کی حالت میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس حال میں بھی بہت سارے لوگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جنازے میں آئی نہ، ان کو کوئی اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جنازے کے وقت خاص طور پر آہستہ بولے، چونکہ یہ غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر انسان ان باتوں میں مشغول اونچی آواز میں بات کرتا ہے، گویا اس کو اس جنازے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، گویا وہ ابھی نیند سے بیدار ہی نہیں ہوا، اس جنازے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ جنازے کو دیکھنا اور اس وقت دنیا کی باتیں چھوڑ دیں، دنیا کی فکر اور دنیا کی باتیں نہ کریں۔ جنازے ہم نے دیکھا قبرستان میں بھی لوگ کچھ جنازے کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو لواحقین یا عزیز و اقارب یا جاننے والے وہ بھی موجود ہوتے ہیں قبرستان میں، لیکن وہ الگ بیٹھ کر کیا پھر وہی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں ایسا نہیں کرو، اس موقع پر کیا ہے، خاموش رہو، غور و فکر کرو، اور اس کے بارے میں سوچو کہ یہ انسان ہمارے درمیان تھا، آج صبح کل رات تک یہ ہمارے درمیان تھا، لیکن ابھی ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بعض لوگ کسی کے مرنے سے کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہ اگلا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آفیسر مر گیا ہے تو اس کے دفتر والے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد مجھے پوسٹ مل جائے گی، ہمیں اس میں اس کی جگہ پر ترقی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ممکن ہے ورثاء میں سے بھی اکثر وہ یہ سوچ رہے ہو کہ چلو یہ اب مر گیا، اس کی فلاں فلاں جائیداد جو ہے وہ ہمیں ابھی مل جائے گی، ان کے دل میں یہ بات۔ کئی سے ڈاکٹر ہے، کوئی ایک ڈاکٹر مثلا فوت ہو گیا، اس کا اچھا کلینک چل رہا تھا، تو جو دوسرے ڈاکٹر ہے وہ کہیں گے اچھا اب ہمارا کلینک چلنا شروع ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اس کی مثال ہے، کوئی دکاندار مر جائے، کوئی اور مر جائے، تو دوسرے لوگ اپنے کو دیکھتے ہیں کہ اس سے اب ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ ممکن ہے وہ جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں لیکن ان کی سوچ اور فکر اس طرف ہو۔ تو یہ نصیحت ہے کہ جنازے کے وقت دنیا کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ کیا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا انت حملت جنازة فكن كأنك انت المحمول وكأنك سألت ربك الرجوع الى الدنيا ففعل۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم جنازہ اٹھا کے جا رہے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ فکر ہو، تم یہ سوچو کہ یہ تمہارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ تمہیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں،
اور پھر گویا تم نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار مجھے واپس دنیا میں پلٹا دے، اور اللہ نے تمہاری درخواست کو قبول کر لیا، اب تمہیں دنیا میں پلٹا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تم دیکھو کہ فانظر ماذا تستأنف، اب کیا کرتے ہو؟ اللہ نے اب آپ کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا ہے، اب تم اس بارے میں کیا کرتے ہو؟ نئے سرے سے اپنے عمل کو کس طرح سے کرتے، یعنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ہر جنازے کے بعد جب ہم واپس آئے تو اپنی زندگی کا، اپنے عمل اثر نو جائزہ لے کر ایک نئے انداز سے زندگی ہم کیا شروع کریں، گویا ہمیں ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ ثم قال عجب لقوم حبس اولهم من آخرهم، تعجب ہے اس گروہ پر کہ جن کی آنے والی نسلیں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، مثلا ہم نے 3-4 نسلیں 5 نسلیں پہلے والے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک، لیکن ہم ان کے اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح ہوگا کہ ہمارے بعد بھی ممکن ہے 1-2 نسل بعد وہ ہمیں بھی نہ دیکھ سکیں، ہم انہیں بھی نہ دیکھ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے، یعنی لوگ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم نودی فیہم الرحیل، پھر انہی کے درمیان کیا ہے، کوچ کا نکارہ بج جائے گا، اور جبکہ وہم یلعبون، در حالی کہ وہ کیا ہے، کھیل کود میں مشغول ہوں گے۔ کھیل کود سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کرکٹ کھیل رہے ہو یا وہ کھیل رہے ہوں گے، نہیں، یہ جو سارا دنیا کا کھیل ہے ہم اس میں مشغول ہیں، تو موت اچانک آ جائے گی۔ لہذا جنازے کے وقت آپ فرماتے اس طرح سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی جنازے کے وقت؟ فرماتے کان النبی اذا تبع جنازۃ غلبته کعبۃ واکثر حدیث النفس واقل الکلام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے کے میں شرکت کرتے تھے اور اس کے ساتھ چلتے تھے، حضور کی حالت کیا ہوتی تھی؟ غلبته کعبۃ، غم کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی، جیسے تکلیف اور کرب میں ہو انسان، اس طرح کی کیفیت حضرت پر طاری ہوتی تھی۔ وَأَكْثَرَ حَدِيثَ النَّفْسِ، اور زیادہ تر آپ سوچ و بچار میں اور فکر اور تفکر میں مشغول ہوتے تھے۔ وَأَقَلَّ الْكَلَامِ، بہت کم بات کرتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ دوسرا موقع جس پر ہمیں اپنی آوازوں کو آہستہ کرنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہے اور اس کی قراءت کے وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثلاً کسی کی کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ قرآن خوانی لگا دیتے ہیں، یا سیوم کی مجلس ہے، کل خوانی کی مجلس ہے، یعنی محفل ہے، تو اس میں قرآن خوانی، کوئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو باقی لوگ کیا باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں ابھی ہماری مجالس یا محافل کی ابتدا میں کیا پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کہیں اور کوئی اور فنکشن ہے، اس میں بھی یہ رسم ہے ہماری کہ ہم تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ قرآن مجید کی طرف نہیں ہوتی، یا باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اصلاً قرآن مجید کو ایسے ہی ہم وہ سمجھتے ہیں بس یہ ایک فضول سا نعوذ باللہ کام ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید اس کے ذریعے تم پر رحم کیا۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اگر انسان خاموش رہے اور اس کو غور سے سنے، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ اللہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں اس حالت میں کہ اگر انسان قرآن مجید کو سنے، غور کرے، اور یہ حکم جو ہے تمام اس میں، کبھی ٹی وی پر قرآن لگا ہوتا ہے، ہم گھر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پر لگا ہوا ہے، کہیں اور سپیکر میں لگا ہوا ہے۔ البتہ جو قرآن مجید اونچی آواز میں لگاتے ہیں سپیکر پر یا اس پر، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے قرآن مجید سپیکر یا اس پہ نہ لگائیں جس سے دوسرے لوگ کیا ہوں، ڈسٹرب ہوں۔ لیکن اگر لگا ہوا ہے ٹیپ، اب تو خیر ٹیپ ریکارڈر کی بات ہی نہیں، آپ کے موبائل میں لگا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت آ رہی ہے، تو اس وقت
ٹی وی پر ہے، یا آپ بند کر دیں یا پھر آپ کیا ہے اس کو توجہ سے سنیں اور اس وقت باتیں نہ کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کے سننے والوں کی قرآن مجید خود کیا حالت بیان کرتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کتاب کو کیا ہے نازل کیا ہے، متشابہا جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، مثانیہ اور بار بار جن کو دہرایا گیا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے خوف رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا بدن لرزنے لگتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب وہ سنتے ہیں یعنی وہ لرزنے لگتے ہیں، ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ یعنی سنیں گے تو دل نرم ہوگا، دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر قرآن کی آیات کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اصلاً ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہوتی۔ تو یہ حکم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، یعنی اس کا مطلب کوئی عام بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اہم بات ہے، خاص بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہم خاموش رہیں، اور اگر کوئی بات ضروری کرنی ہے تو وہ بھی بڑی آہستہ سے ہم بات کریں اور اس کی آیات پر غور کریں۔ قرآن مجید نے بات سننے والوں کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ لوگ سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کیا کبھی ہماری زندگی میں، پوری زندگی میں ایسا اتفاق ہوا ہے ہم نے قرآن کی کوئی آیت سنی اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، اس خوف سے یا اس مطلب کی اس گہرائی سے اور اس کے اثر سے ہم پر کوئی اثر ہوا ہو؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ لوگ سنتے ہیں تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یا کیا ہوتے ہیں ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ جب ہم قرآن جب تلاوت کی جا رہی ہو تو ہم اسے توجہ سے سنیں گے، اور خاص طور پر دیکھیں واجب ہے کہ نماز کی حالت میں جب پیش نماز قرأت کر رہا ہے تو پیچھے سامعین کو سننا چاہیے، سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ایسے سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا، تو یہاں کیا ہے غور سے سننا چاہیے۔ تو ہم تو نماز میں بھی قرآن مجید کی آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے، سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے جمعے والے دن، اس کی طرف ہماری توجہ، بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی واقعاً انسان کے لیے کبھی اگر وہ ان آیات پر غور کرے تو لرز جائے، جیسے یہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم پیش کیا جاؤ گے قیامت والے تو اللہ تمہیں آگاہ کرے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب ہم سوچیں ہمارے اعمال اللہ ہمیں بتائے گا، اور ہر شخص کے عمل کا خود اس انسان کو پتہ ہے، اگر اسی پر ہم غور کریں تو کتنی انسان کی جو ہے توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں۔